پیارے دوستو، آج ہم ایک عبرتناک واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ ضرور سبق حاصل کریں گے۔ یہ ایک عبرتناک اور سبق آموز کہانی ہے جس میں ایک نیک اور پاک دامن لڑکی پر اللہ کا عذاب آیا، جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ کے احکامات کی پیروی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ اس لڑکی کے ساتھ پیش آیا جو کپڑے سلائی کا کام کرتی تھی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور ایمانداری کی مثال تھی، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی نے اسے اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ یہ لڑکی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی اور اپنے علاقے میں سب کی نظر میں عزت دار اور نیک شمار ہوتی تھی۔ وہ محنتی تھی اور اپنا وقت لوگوں کے کپڑے سلنے میں گزارتی تھی۔ اس نے ہمیشہ حلال رزق کمانے کی کوشش کی اور کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کی۔ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرتی اور نماز و عبادات میں کبھی کوتاہی نہ کرتی۔ ایک دن ایک عورت اس کے پاس اپنے بہت قیمتی کپڑے سلنے کے لیے آئے۔ وہ کپڑے نہایت خوبصورت اور مہنگے تھے اور لڑکی نے ان کو بہت محنت اور دل جمعی کے ساتھ سیا، لیکن جب وہ کام مکمل ہو گیا تو اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیوں نہ ان کپڑوں کا کچھ حصہ اپنے لیے رکھ لے۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی اور شاید کسی کو معلوم بھی نہ ہو، لیکن یہ سوچ شیطان کا وسوسہ تھی۔ نیک اور عبادت گزار ہونے کے باوجود اس نے اپنے دل میں پیدا ہونے والی خواہش کو کنٹرول نہ کیا اور کپڑوں کے کچھ حصے کو اپنے لیے چھپا لیا۔ اس نے سوچا کہ یہ بہت معمولی بات ہے اور کوئی بھی اسے محسوس نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہ چوری اس کے لیے ایک بڑا گناہ ثابت ہوئی۔ چند دن گزرنے کے بعد اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا۔ وہ ہر وقت بے سکون رہنے لگی اور عبادت میں بھی خشوع و خضوع نہیں رہا۔ راتوں کو سوتے وقت عجیب و غریب خواب دیکھنے لگی جس میں وہ خود کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھتی۔ اس کی یہ حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ احساس بیٹھ گیا کہ اس نے گناہ کیا ہے، لیکن اب اس کا دل سکون سے خالی تھا۔ اس نیک لڑکی کی حالت جلدی سے خراب ہونے لگی۔ پہلے اس کے دل میں خوف آیا اور پھر اس کے جسم پر عجیب و غریب بیماریوں کا حملہ ہونے لگا۔ اس کی چہرے پر دردناک دانے آنے لگے اور اس کے جسم میں ہر وقت درد رہتا تھا۔ وہ اپنی بیماری کا علاج کروانے کے لیے مختلف ڈاکٹروں کے پاس گئی، لیکن کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ آخرکار لڑکی نے اپنی غلطی کو سمجھا اور یہ محسوس کیا کہ یہ سب کچھ اس کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ اس نے اللہ کے حضور توبہ کرنے کا ارادہ کیا اور سچے دل سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ وہ دن رات اللہ سے معافی مانگتی اور روتی، لیکن اس کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ جب لوگوں کو اس کی حالت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اسے نصیحت کی کہ وہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ کے حضور اپنا گناہ قبول کرے۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس عورت کو بھی اس کا حصہ واپس لوٹا دیا جس کے کپڑے اس نے خراب کیے تھے، لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے ایک آزمائش بن چکا تھا۔ اگرچہ اس نے توبہ کر لی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، لیکن اللہ کا عذاب ایک سبق کے طور پر اسے ملا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس لڑکی کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر بستر پر پڑ گئی۔ لوگ اس کی حالت دیکھ کر بہت افسوس کرتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ آخرکار اس نیک لڑکی کا انتقال ہو گیا اور اس کی موت ایک عبرتناک واقعہ بن گئی۔ لوگ اس کی موت کو یاد کر کے اللہ سے ڈرتے اور اس کے گناہ سے سبق حاصل کرتے، اور اس واقعے نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اللہ کے سامنے بڑا ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔
یہ واقعہ ہمیں بہت سے اہم سبق دیتا ہے۔ نمبر 1، ایمانداری اور دیانت داری۔ انسان کو ہمیشہ ایمانداری اور دیانت داری سے کام کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ حلال رزق کی تلاش میں رہنا اور حرام سے بچنا ضروری ہے۔ انسان کو ہمیشہ ایمانداری اور دیانت داری سے کام کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ حلال رزق کی تلاش میں رہنا اور حرام سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کی نگرانی۔ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ کوئی بھی عمل چھپانے کی کوشش کرنے کے باوجود اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا۔